بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ شبہے کے 3 جواب دیے، اس لیے کہ 2 مقدمے تھے، دونوں کو قبول نہیں کیا، اور اصالۃ الحلیت جو باقی رکھی تھی اس پر اشکال یہ ہے کہ اصالۃ الحلیت آئی کہاں سے؟ اصالۃ الحلیت کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ یہ 3 شبہات تھے کہ جو 3 دن سے مسلسل اس شبہے پر اشکالات وارد کر رہے تھے۔ آج ایک اور طریقہ کار اپناتے ہیں، اور طریقہ کار یہ ہے کہ اگر فرض کرے کہ تینوں شبہات نہ ہوتے اور تینوں مبنا کو ہم قبول کرتے، مبنی اول مسببیت طہارت از طہارت، 2 مسببیت حلیت از حلیت، 3 کہ اصالۃ الحلیات کو باقی رکھا جائے، اس سے کوئی تعارض نہیں ہے، اور نہ حاکم و محکوم ہے، نہ مخالفت قطعیہ عملیہ ہے، نہ تناقض ہے، اصالۃ الحلیت باقی رکھے۔ 3 شبہات کو ہم اس اشکالات کے طور پر نہ لائیں اور تینوں مبنا کو قبول کریں، مسببیت طہارت اور مسببیت حلیت اور اصالۃ الحلیت کا صحیح ہونا۔ ان تینوں مبنا کے بقا کے ساتھ کہ فرض کریں یہ اشکالات وارد نہ ہو، تو کیا وہ شبہ جو مستشکل نے ملاقی پر وارد کیا ہے کہ ملاقی سے ہم وضو نہیں کر سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، شبہ والے نے یہ اشکال کیا تھا کہ پانی کو پی سکتے ہیں لیکن وضو نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پانی کو پی بھی سکتے، وضو بھی کر سکتے، ملاقی والے دونوں میں اصل برات جاری ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، شبہ کی بنیاد پر اصالۃ الطہارت جاری نہیں، اصالۃ الحلیت جاری ہے، یعنی پانی پاک نہیں ہے لیکن حلال ہے۔ اگر ان تینوں شبہات اور اشکالات سے صرف نظر کیا جائے تو پھر کیا یہ شبہ اپنی جگہ پر زندہ ہو جائے گا یا زندہ نہیں ہوگا؟ آج کی بحث یہ بحث ہے، اور اس بحث کی خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں کہ اس بحث کا اختتام آ گیا ہے۔ اختتام کس بات پہ؟ 2 باتوں کا اختتام ہے، ملاقی و ملاقہ کا جو ہماری بحث چل رہی ہے، اور متباینین کا جو اصل بحث تھی، دونوں کا اختتام اسی آج کی گفتگو پر ہے۔ متباینین بھی ختم ہو رہا ہے اور ملاقی و ملاقہ کی گفتگو جو ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے، اختتام آج کی گفتگو پر ہے۔ یعنی یہ بحث خاتمہ بحث سے ملاقی و ملاقہ ہے، اور خاتمہ بحث سے دوران بین محظورین ہے۔ اس لیے یہ اس فرض پر گفتگو شروع کر رہے ہیں کہ اگرچہ کہ 3 شبہات وارد ہیں،
بفرض ان کے ان تینوں شبہات اور اشکال سے صرف نظر کریں تو کیا یہ شبہ قبول مقدمات اور قبول اصالت الحلیت کی صورت میں شبہ صحیح ہوگا یا نہیں؟ سوال ایک صورت یہاں پر یہ ہے کہ ظاہراً اس شبہے کو قبول کر لیا جائے ان مبانی کی بنیاد پر، وہ مبانی یہ تھے کہ صورت سبب میں کلام مرحوم آخون میں جو ذکر ہوا کہ ملاقی و ملاقا اطراف علم اجمالی میں عرض واحد میں قرار پاتے ہیں، اور مرحوم آخوند فرماتے تھے کہ ملاقی سے اجتناب اسی طرح لازم ہے جس طرح ملاقا سے اجتناب لازم ہے، اس لیے کہ ہمارا علم اجمالی اس شکل پر وجود میں آتا ہے کہ علم اجمالی رکھتے ہیں کہ یہ طرف یسار یا وہ وجوب اجتناب ہے یا ملاقی و ملاقہ وجوب اجتناب ہے، یعنی از نظر طرفیت علم اجمالی قرار پانے کے اعتبار سے ملاقی و ملاقہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سوال اس شعبے میں ذکر کیا کہ مبانی ثلاثہ اگر مقدمات ثلاثہ کو قبول کریں یعنی صاحب شبہ یہ کہتے ہیں کہ دو اصالت الطہارت ملاقی و ملاقہ میں معارضہ کے نتیجے میں ساقط ہو جایا کرتے ہیں، رتبہ دوم میں اصالت الحلیت بضمیمہ اصالت الطہارت ملاقی ساقط ہو جایا کرتا ہے، رتبہ سوم میں اصالت الحلیت تمام معارضے سے خالی ہے، کوئی حاکم محکوم مخالفت قطعیہ عملیہ نہیں ہے اور نہ کوئی اصل جاری ہے اس میں۔ بس اس بنیاد پر چونکہ وہاں کوئی معارضہ وجود نہیں رکھتا ہے، لہذا اصالت الحلیت ملاقی میں طبق قاعدہ جاری ہوگا، لیکن اصالت الطہارت جاری نہیں ہوگا۔ بس پانی کو پی سکتے ہیں، پانی کو وضو نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ طہارت محرز نہیں ہے۔ یہ تھی علی القاعدہ گفتگو کہ اگر اصول ثلاثہ کو قبول کر لیں، مبانی ثلاثہ پر کوئی اشکال نہ کریں، تو پھر اس شبہے کو ماننا پڑتا ہے کہ اصالت الطہارت جاری نہیں، اصالت الحلیت جاری ہے اس ملاقی والے پانی میں۔
اس میں تو شک نہیں ہے کہ اگر ہم علم اجمالی پیدا کرنے کے بعد حدوث ملاقات بعد از علم اجمالی ہے، یمین و یسار میں سے کسی ایک کے اندر خون کا قطرہ گرا ہے، پتہ نہیں کس میں گرا ہے، اور ایک کسی سے ملاقی نے بعد از علم اجمالی ملاقات کی ہے، اور یہی فرض زیادہ تر چلا کرتا ہے، جبکہ پتہ نہیں تھا کہ دائیں طرف والا ظرف نجس ہے یا بائیں طرف والا ظرف نجس ہے، اور اس کے بعد ہاتھ کسی ایک ظرف سے لگ گیا، ملاقات بعد از تحقق علم اجمالی ہے، ملاقات بعد از حدوث علم اجمالی ہے۔ اب یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ شبہ اس جگہ پر کہ ہم تمام مبانی ثلاثہ کو قبول کریں اور کوئی اشکال تینوں کے تینوں نہ کرے جو گزشتہ میں گزر گئے، اور اس کی بنیاد پر شبہ کو قبول کر لیں، کہتے ہیں ان تینوں شبہات و اشکال سے صرف نظر بھی کریں تو بھی یہ شبہ جاری نہیں ہے، تو بھی یہ شبہ جاری نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ باب عدم جریان اصول عملیہ اطراف علم اجمالی میں ملا کے عدم جریان بحسب واقع مخالفت عملیہ قطعیہ ہے تکلیف معلوم بالاجمال کے ساتھ، اور تکلیف معلوم بالاجمال اس کی موجودگی میں دونوں طرف علم اجمالی میں یا ملاقی میں آپ اصالت الحلیت جاری کریں تو وہاں پر اصالت الحلیت دو طرف میں جاری کرتے ہیں، مخالفت قطعی عملیہ لازم آتا ہے، اس لیے آپ دو طرف علم اجمالی میں اصالت الحلیات جاری نہیں کر سکتے، اصالت الطہارت جاری نہیں کر سکتے، مخالفت قطعیہ عملیہ ہے۔ لیکن یہ مخالفت قطعیہ عملیہ جو دو تعارض کرنے کی نتیجے میں آتا ہے، علم اجمالی کے دو اطراف آپس میں تعارض کرنے کے نتیجے میں آتا ہے، یہ دقت اس میں ہے کہ معلوم بالاجمال منجز تکلیف ہونا چاہیے، اگر منجز نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر اصالت الحلیت اور اصالت الطہارت جاری نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس کی مثال یوں پیش کی، منجز و غیر منجز تکلیف۔ اگر آپ علم اجمالی رکھتے ہو کہ یمین والا برتن نجس ہے یا یسار والا، بعد از اس کی کہ علم اجمالی حاصل ہو یمین و یسار کے درمیان ایک اور علم اجمالی دوم پیدا ہوا،
آپ کو بتانا ہے کہ علم اجمالی یہ منجز ہونا چاہیے، غیر منجز کافی نہیں ہے ٹکراؤ کے لیے، تعارض کے لیے۔ تو جب یمین و یسار کے اندر علم اجمالی پیدا ہو گیا، قبل از اس کے کہ علم اجمالی دوم پیدا ہو، یہ تو مسلم ہے کہ دونوں یمین و یسار ان سے اجتناب کریں گے، وجوب اجتناب آئے گا۔ لیکن اسی علم اجمالی اول کے ساتھ ایک اور علم اجمالی دوم پیدا ہو گیا، اور وہ یہ کہ اس علم اجمالی اول کا ایک طرف، مثلا یسار، علم اجمالی دوم میں بھی وہ یمین بن جاتا ہے، اور ایک اور یسار دوم پیدا ہوتا ہے۔ یمین والا پہلے یسار تھا، اب یمین بن گیا ہے، اور ایک اور یسار پیدا ہو جاتا ہے علم اجمالی دوم میں۔ یسار اول والا وسط والا لیوان ہے، وسط والا لیوان ہے، جس یسار پر دو دفعہ علم اجمالی آیا ہے، ایک پہلا علم اجمالی، دوسرا علم اجمالی، دونوں میں یسار آیا ہے۔ پہلے یسار تھا، بعد میں یمین بن گیا۔ وہ سمجھ نہیں دیکھیے، یہاں اور یہاں لیوان تھے، ان دو میں سے ایک خون کا قطرہ گر گیا تو دو میں سے ایک نجس ہے، پھر یہاں اور ایک یہاں پر ہے، ایک اور تیسرا گلاس آ گیا، اور اس میں پھر علم اجمالی پیدا ہوا کہ ان میں پیشاب کا قطرہ گرا ہے کہ نہیں گرا ہے، تو اب درمیان میں آ گئے بالکل۔ یہ دوسرا علم اجمالی جس میں وہ یسار والا یمین بن گیا اور یہ یسار دوم پیدا ہو گیا۔ یہ جو یسار اول تھا اور جو وسط میں آ گیا ہے، اس میں علم اجمالی دوم ہے لیکن منجز نہیں ہے۔ یہ بتانا ہے کہ منجز ہوتا ہے تو تکلیف لے کر آتا ہے، منجز نہ ہو تو تکلیف نہیں لائے گا۔ نہیں، تکلیف کیا ہے؟ وجوب اجتناب۔ وجوب اجتناب کی تکلیف دوسرے والے علم اجمالی سے نہیں آئے گی، حالانکہ وہ بھی علم ہے، علم تو وہ بھی ہے نا، لیکن علم میں منجز ہونا چاہیے۔ وہ پہلا والا ہے، پہلے سے وجوب اجتناب آئے گا، دوسرے علم اجمالی سے وجوب اجتناب نہیں آئے گا، کیونکہ علم اجمالی پر عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ دونوں طرف قابل عمل ہو، جبکہ علم اجمالی دوم میں ایک طرف قابل عمل ہے، ایک طرف قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ منجزیت بعد منجزیت محال ہے کہ شارع ایک کو منجز کرنے کے بعد دوبارہ منجز کریں، تحصیل حاصل و لاغ لازم آتا ہے، کہ منجزیت دوسری مرتبہ تو نہیں آ سکتی، پہلی مرتبہ آگے بس کافی ہے۔ بس اس لیے کبھی کبھی علم اجمالی ہوا کرتا ہے جو منجز تکلیف ہے، اور کبھی کبھی علم اجمالی ہے جو منجز تکلیف نہیں ہے، اور وہ اس جگہ پر ہوگا کہ جب اطراف علم اجمالی میں پہلے ہی میں تنجس کے سے آثار مترتب ہو چکے تھے، تو اب دوسرا تنجس تو نہیں آئے گا، اس لحاظ سے علم اجمالی دوم بیکار ہو کر کے رہ جاتا ہے، اس کے اندر اثرات و مؤثریت باقی نہیں رہتی ہے، اس لیے علم اجمالی دوم کرے گا کہ وہ منجز نہیں ہے، منجز نہیں ہے یعنی وہ قابل احتجاج نہیں، قابل عقاب نہیں ہے، اس کے سے مخالفت کرنے پہ عقاب نہیں آئے گا، کیوں؟ منجز ہی نہیں ہوا ہے۔
منجز کا مطلب عقاب آ سکے، اللہ ہم پر احتجاج کر سکے، وہ والا ہے نہیں. ہاں بالکل. تو آج کی گفتگو میں یہ نقطہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم اس علم اجمالی کو مانتے ہیں جو منجزیات رکھتا ہو، اما وہ علم اجمالی جو منجزیات کی خصوصیت نہیں رکھتا ہے، حالانکہ وہ بھی علم اجمالی ہے، حالانکہ وہ بھی یقین ہے، لیکن منجزیت کے مرحلے پر نہیں پہنچا ہے. منجزیت یعنی اللہ ہمارے لیے عقاب مخالفت کی صورت میں عقاب کر سکے نہیں، اور ہم پر احتجاج کر سکے کہ تم نے کیوں مخالفت کی ہے. نہیں، یہاں پر منجزیات نہیں ہے، کیونکہ علم اجمالی دوم میں منجزیت بعد المنجزیت، ڈبل منجزیت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اللہ کسی میں تنجز تکرار نہیں کیا کرتا ہے، ورنہ تحصیل حاصل بلاغ لازم آئے گا. بس منجزیات جب نہیں ہے دوسرے والے علم اجمالی میں، تو علم اجمالی دوم اس میں ایک اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اس کو ہی آپ کو ملاحظہ کریں، یہ اصل درس کا آخری اہم نقطہ کہ منجزیات اس میں نہ آنے کی وجہ سے ایک خرابی اور پیدا ہو جاتی ہے. منجزیات اول علم اجمالی میں تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ دونوں طرف میں اصالت الطہارت جاری ہو سکتی ہے، ولو ان کے بعد میں تعارض پیش آتا ہے. لیکن منجزیت نہ آنے کی صورت میں دوم میں اس کا مطلب ہے کہ اصالت الطہارت جاری نہیں ہو سکتی. اس کے اندر جو ہے اگر اصالت الطہارت جاری کرے تو کوئی تعارض نہیں پیش آئے گا. اس میں پہلے والے منجزیت کی وجہ سے تعارض پیش آتا تھا، اس میں منجزیت نہ ہونے سے تعارض پیش نہیں آئے گا، تو خرابی اور پیدا ہو گئی. یعنی کیوں تعارض پیش نہیں آتا؟ کیونکہ یہاں علم اجمالی منجز ہی نہیں، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اس لیے مخالفت قطعی عملیہ لازم نہیں آئے گا، اس لیے تناقض لازم نہیں آئے گا، اس لیے آپس میں تعارض نہیں پیش آئے گا. اس لیے جو ہے یہاں پر دونوں طرف میں اصالت الطہارت جاری کرنے میں کوئی حرج نہیں. جس طرح آپ نے اصالت الحلیت کو زندہ مانا ہے، اصالت الطہارت بھی زندہ ہو جائے گی. جب اصالت الطہارت زندہ ہو گئی تو اس کا مطلب جو ہے ملاقی کے اندر اصالت الحلیت بھی آ سکتی ہے اور ملاقی کے اندر اصالت الطہارت بھی آ سکتی ہے. جب اصالت الطہارت و اصالت الحلیت دونوں آ گئی تو اس کا مطلب وہ ملاقی والا پانی اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، اس سے جو ہے پینے کا کام بھی لیا جا سکتا ہے. وہ مال ہے دونوں میں جو ہے وہ آ گئے نا منجزیت بعد المنجزیت، اس کی علم اجمالی کی ویلیو ختم ہو گئی، مؤثریت باقی نہیں رہی، اس کے اندر عقاب ہی نہیں ہے تو مؤثریت کیسے ہوگی؟ ہاں یمین و یسار میں تھا، وہ پہلی دفعہ منجز ہو گیا ختم، پھر دوسری مرتبہ یسار کے اوپر آئے تو وہ منجزیت نہیں آئے گا. تو منجز نے تو پورا علم اجمالی بیکار ہو گیا. نہیں علم اجمالی بیکار ہو تو دونوں طرف میں اصالت الطہارت جاری کر سکتے ہیں. جب اصالت الطہارت جاری کریں گے تو پینے کے لیے بھی کام آئے گا، وضو کے لیے بھی کام آئے گا. ہاں ہاں
علم اجمالی آنا ایک الگ مطلب ہے. گلاس تو ہم اپنی مرضی سے رکھیں گے، لیکن علم اجمالی کہاں سے آئے گا؟ یہ اصل بات تو یہ ہے کہ علم اجمالی بھی تو آنا چاہیے. ہم تھوڑے ہر ایک کے اندر پیشاب کا قطرہ ڈالتے جائیں گے نا، وہ تو سارے جو ہے لیوان خراب ہو جائیں گے. اس طرح پیشاب کے قطرے سے تو علم اجمالی پیدا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، یسار جو پہلے تھا اب وسط میں آ گیا نا، اس میں بھی اصالت الطہارت جاری کریں گے، کیونکہ علم اجمالی تو ہے ہی نہیں، منجز نہیں، اس لیے ہے ہی نہیں ہے. ہاں پہلے والا جاری ہوگا، وہ اس کے حساب سے پہلے علم اجمالی کے لحاظ سے دونوں اصالت الطہارت ختم ہو گئے وہاں پر، وہ ٹھیک ہے وہ پہلے. لیکن دوسرے میں، دوسرے والے علم اجمالی کے لحاظ سے ہم یہاں پر اصالت الحلیت، اصالت الطہارت میں تعارض واقعی نہیں ہو رہا ہے. اصالت الحلیت بھی جاری کر سکتے ہیں، اصالت الطہارت بھی جاری کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ملاقی واقع ہوا ہے، ملاقی واقع ہوا ہے، اس کے اندر اصالت الطہارت جاری کرنے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ملاقہ بھی تو علم اجمالی بیکار ہو جانے کے بعد ملاقہ بھی تو پاک ہے نا، اس میں بھی تو اصالت الحلیت، اصالت الطہارت جاری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن پہلے کی نسبت سے ہے، لیکن فرض یہ کہ ملاقی بالفرض ہمارا، چلو آپ سمجھانے کے لیے عرض کرتے کہ وہ جو ہے وہ علم اجمالی دوم کے طرف یسار جو دوم تھا اس سے ٹکرایا ہے، تو اب جو ہے اصالت الحلیت ملاقی یسار دوم سے ٹکرانے کے بعد وہ ملاقی پاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں بس ٹھیک ہے. ہاں بس یہی وسط میں ہم اس جہت سے فقط بحث کر رہے ہیں کہ وہ علم اجمالی دوم منجز نہیں ہے، ہم علم اجمالی دوم کی نسبت سے کہہ رہے ہیں. وہ پہلے کی نسبت سے کریں گے، دوسرے کی نسبت سے اجتناب نہیں ہے. یہی بتا رہے ہیں، دوسرے کی نسبت سے نہ اس میں اجتناب ہے نہ اس میں اجتناب ہے، دونوں میں اجتناب نہیں ہے. بس مخالفت قطعی عملیہ چونکہ لازم نہیں آتی ہے، تناقض لازم نہیں آتا ہے، تعارض نہیں پیش آتا ہے، کوئی حاکم محکوم والا مسئلہ نہیں ہے، کوئی تقدم و تاخر والا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی. تو ملاقی کے اندر اصالت الطہارت بھی جاری کر سکتے ہیں، اصالت الحلیت بھی جاری کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے پانی کو پینے کی بھی اجازت ہے، پانی سے وضو کرنے کی بھی اجازت ہے. صلی اللہ